افسردگی سے ساتھ یہ حضرت صاحب سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ حضور انڈیا کی ایک عورت ہے کہ جس نے سرکار کے بارے میں گستاخی کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا سد باب ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ یا اگر کوئی شخص کسی سے سن لے سرکار کی گستاخی، کیا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے؟ کیا حق ہے اس کا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ وسیم بھی سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت حضور علیہ الصلوۃ کے امتی کے، کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اہل کفر، اہل طغیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ سے جو محبت ہے، پیار ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پیار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اپنی اولاد سے، گھر بار سے، رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں کسی بھی زاویے میں، ذرا سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر انڈیا کی ایک لوفر اور گھٹیا ایک عورت اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، ذرا سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس عورت کا بگاڑا کیا ہے؟ معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کو برا بولتا ہے، کسی کو نازیبا الفاظ بولتا ہے، تو اس لیے کہ آگے والا اسے کچھ تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، آگے والا اسے کچھ ستاتا ہے، ٹھیک اس نے ہے، کچھ مال لوٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو گالیاں دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کے جو اہل کفر ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آخر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ کیا بگاڑا تمہارا؟ کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ اور تمہیں کون سی انہوں نے تکلیف دی ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اس وقت جب اہل کفر، جو اس وقت ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ تھے، ولید بن مغیرہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نہ ستایا، انہیں بھی تکلیف نہ دی۔ تو آج کے اہل کفر اگر یہ توہین یا بے ادبی کر رہے ہیں، یہ صراحتاً جان بوجھ کر وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ عز و جل کی ان کی دنیا، اللہ عز و جل کی لعنت دنیا میں ان بھی کے اوپر لعنت، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، والآخرہ لعنت ہوگی۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، بڑی ذلت امیز والا اللہ عز و جل نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لیکن تو ہو دیکھیں گیا حضور قرآن مجید، قرآن مجید، جی، اور سارا یقین ہمارے لیے ہے ہی قرآن مجید۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حکومت کا کیا کام ہے اس میں؟ اب میں اچھا حکومت، ہاں اصل تو میں حضور یہ تو سب کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا الفاظ ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سرکار پر جان نشاور کی ہے، اپنی معاملات ایسے پیش کیے ہیں کہ سب کچھ سرکاری ہیں، ہر چیز کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ حکومت کیا کرے اس کے بارے میں؟ اس کے معاملے میں یہی عرض کروں گا کہ جس طرح ہماری ایک LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے، بالکل ہے، اگر وہ دوسرے ملک کی فوج اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں ریاکشن دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح کا وہ کرتے ہیں اسی طرح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ ہم ایک مٹی کی حفاظت، وطن مٹی ہے نا، اب وطن میں کیا ہے، کوئی سونا لگا ہوا، ایسے ہی ہے، اس مٹی کی حفاظت کی خاطر ہم بندوقیں اٹھا رہے ہیں، بندوقیں اٹھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے؟ جس کی وجہ سے دنیا ملی ہے، جس کی وجہ سے کائنات ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ وطن ملا ہے، اللہ جس اکبر، کی وجہ سے آج بڑے بڑے لوگوں کو یہ حکومتیں اور سلطنت اور یہ سارا کچھ ان کو عہدے اور مناصب ملے ہوئے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو آپ سوچیں پاکستان کو وجود ملتا؟ کبھی بھی نہ ملتا۔ پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ تو رہ گیا پاکستان، دنیا نہ ملتی ہمیں، دنیا نہ ملتی، واقعی ہمیں سانس بھی نہ ملتی، روح بھی نہ ملتی، وجود بھی نہ ملتا، کچھ بھی نہ ملتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور پڑوسی ملک میں ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اٹھ کر جاؤں، ہماری حکومت جس کو اللہ عز و جل نے طاقت دی، جس کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی پاور دی ہے، اور ہماری فوج بھی، اپنی پاور دکھائیں، وہ اپنی پاور شو کریں اور ان کو دکھائیں
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. ہاں یہاں تو ایک کام یہ ہے کہ حکومت اپنی پاور دکھائے. اوکے ہو گیا. لیکن دوسری بات جو میں یہاں یہ عرض کروں گا، جو کہ اگر ناراض نہ ہوں، جی جی کہ بحیثیت مسلمان ہم ایک پاکستانی معاشرے میں رہنے والے ایک پاکستانی بندہ کیا کرے؟ ہاں جیسے وہ فیس بک پہ آپ نے کے آگے تذکرہ کیا ہے کہ جی جی. کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کیوں نہیں نکل کیوں رہے؟ نہیں نکل؟ بھئی علماء پاکستانی کرام کا بندہ. کام ہے صرف یہ، ہاں میں عرض کیا کروں، عام عوام کا کام نہیں ہے یہ؟ اس وقت آپ نکلیں باہر، بازار میں جائیں، ٹھیک ہے مارکیٹ میں جائیں، سکولوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، ٹھیک ہے. گھر گھر کنڈی کھڑکائیں اور وہاں جا کر آپ گھر گھر تحقیق کریں کس کس گھر کے اندر انڈین کی ڈش لگی ہوئی ہے، ہائے 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 ہائے، کون کون اس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، کون کون اس کے ڈرامے دیکھ رہا کون ہے، کون ان کی فلمیں دیکھتے کون ہیں. کون اس کی فلمیں دیکھ رہا ہے. واہ 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 وہ واہ. لوگ جنہوں نے آپ کے میرے نبی کی توہین کی، آپ نے اپنے گھروں کے اندر کیبلیں لگا کر، ڈشیں لگا کر آپ ان کے ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی انڈسٹری کو پروموٹ کر رکھیں گے، آپ ان کو ان کی ڈش لے کر آپ ان کو اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اللہ کل اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ کیا منہ دکھلائیں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کیوں نہیں آواز اٹھا رہے، ہوں. علماء کے گھروں میں بھی جائیں، علماء ہاں کے ہاں گھروں میں ہاں بھی جائیں. دیکھیے کس پھر عالم دین نے ڈش لگائی ہوئی ہے اٹھا کر پھینک دیں؟ کیوں نہیں یہ بائیکاٹ کرتے؟ آج ہی ہمارے پاکستانی لوگ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم انڈین ڈشوں کو پھینک دیتے گئے. میں دیکھتا ہوں کون ہمارے نبی پاک کی توہین کرتا ہے، اللہ کون اکبر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتا ہے. اچھا اس سے بڑھ کر آپ مارکیٹ میں جائیں، شیمپو تک اور بھی چیزیں بہت بہت ساری ساری چیزیں جو جو انڈیا کی انڈیا چل سے رہی آ رہی ہیں اور لوگ جا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز انڈین دو، چیز، ہاں انڈین انڈین دیں. چیز دو. انڈین شرٹ بھی لیتے ہیں، انڈین لباس بھی لیتے ہیں، انڈین شوز بھی لیتے ہیں، انڈین شیمپو بھی لیتے ہیں. کیا اس قوم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ ہائے ہائے ہائے. ادھر منہ نہیں دکھانا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ نہیں دکھانا. ہائے اور ہائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر یہی کہہ دیا کہ تم نے میری خاطر صرف ان چیزوں کو نہ چھوڑ سکتے تھے. آج بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، میں سب سے یہ عرض کروں گا کہ جس کے گھر میں بھی انڈین ڈش لگی ہوئی ہے اٹھا کر پھینک دیں، اٹھا کر پھینک دیں. اور جب آپ سے مہینے کے بعد کوئی فیس لینے کے لیے آئے، آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے انڈین ڈرامے دیکھنا بند کر دیے.